الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھوڑا سٹینڈ پیچھے نہ کر دیں، تھوڑا سا بسم اللہ پھر یہ بٹن دبا دیں ہم چاہتے نکلی ہیں. ہاں آ گیا میں 1 منٹ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے علی گرانے کا نور ہو. دنیا میں سب سے علی گرانے کا نور ہو. اس واسطے ہے نام تمہارا
علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. مغفرت کا مطلب بخشش، سند کا مطلب دلیل. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی کا لفظ آپ نے کہنا ہے اور مل کر کہنا ہے سب نے. ہم ہیں علی کے اور ہمارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا واجب صد عظیم. سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. خالق کائنات اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا بلا شبہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ ہے. محسنین احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، دوسروں کی اچھائی چاہنے والے، اللہ کی برگاہ میں جھکنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے. فرمایا کہ رحمت محسنین کے ساتھ ہے. ایک سوال اور اس کا جواب سماعت فرما لیجیے. ہر مہینے میں اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک یا دو یا زیادہ شخصیات کا عرس مبارک، ان کے وصال کے ایام مبارک آ جاتے ہیں، اور ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ دین بیان کریں، نماز بیان کریں، روزہ بیان کریں، حج بیان کریں، زکوٰۃ بیان کریں، صدقہ خیرات بیان کریں، ان شخصیات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میرا رب فرماتا ہے میری رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. میری رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. اب نیک کون ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ انہی کو کہا جاتا ہے جو نیک لوگ ہیں. پھر اولیاء اللہ کے درجات ہیں، اوپر اوپر چلتے جائیے. کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، اور کوئی اوپر جا کے تبع تابعین کے درجے پہ فائز، اور اس کے اوپر جائیں تو تابعین کا مرتبہ. یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں. اور ان سے بھی اوپر جائیں تو اولیاء کا سب سے اعلیٰ طبقہ آ
والا ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ رب کی رحمت ان کے قریب ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو اللہ رحمت کا کوئی چھیٹا ہمیں بھی عطا فرما دے گا، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ماہ رجب شریف آخری عشرے میں داخل ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کے متعلق مشہور کیا گیا کہ یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ ہم نے آپ کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، غنیمت جانا۔ اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو آپ کے خاندان کے ایک چشم چراغ، آپ کے گلستان کے ایک پھول، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال شریف ہے، ان کا بھی ذکر ہم کریں گے۔ اور اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو کاتب وحی، صحابی رسول، عاشق رسول، محب رسول، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے، ہم ان کا ذکر بھی کریں گے۔ لیکن ہم ابتدا کریں گے مشکل کشا سے، ہم ابتدا کریں گے حاجت روا سے، ہم ابتدا کریں گے اخی رسول سے، جن کا نام نامی اسم گرامی علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے اپنی کتاب مقطع الکاملین میں جو آپ کے فضائل بیان فرمائے، چند ایک گزشتہ جمعہ المبارک پر بیان کیے تھے، کچھ آج بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز بھی بڑا سبحانہ ہے، کہیں نہ سبحان اللہ۔ آپ کا انداز بھی بڑا حسین ہے بیان کرنے کا۔ آپ ابتدا ہر جملے میں یوں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ کون ہے، اور اس سے آگے پھر ایک عظمت بیان کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے، روزے خیبر مصطفیٰ نے فرمایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، خدا اور رسول اسے پیارے اور وہ خدا اور رسول کا پیارا۔ آدھا حضرت فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کل جھنڈا دوں گا، اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ خدا رسول سے پیار کرنے والا، خدا اور رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر خود ہی اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ علی ہے، حرز اسلام، حرز اسلام تو مطلب اسلام کا قلعہ، حرز اسلام، شیر زرگان۔ اللہ اکبر، زرگان کیا ہے یہ میں تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا، اور اس کے لیے پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے، جب بندے کو غسل کی ضرورت ہو، غسل بندے پر واجب ہو چکا ہو، لازم ہو چکا ہو،
اس حالت کو کہتے ہیں حالت جنابت۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور ہاں اگلی بات بھی، جب کسی بندے پر ہم میں سے وہ غسل لازم ہو چکا ہو، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں آنا اس کے لیے حرام ہے، منع ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی فرمایا ایک تم ہو جو اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہو، اور دوسرا میں ہوں جو اس حالت میں بھی آ سکتا ہوں۔ جب غسل ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہو، علی میں بھی آ سکتا ہوں، تم بھی آ سکتے ہو۔ یہ کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے آقا نے یہ جائز رکھا، اللہ اکبر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت یہ سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، فرمایا ہاں وہ علی ہے، طاہر اطہر طیب اطہر کرم اللہ وجہہ الکریم۔ فرماتے ہیں ہاں وہ علی ہے۔ کون سا علی؟ فرماتے ہیں طاہر، پاک کرنے والا۔ آقا سبحان اللہ، پاک کرنے والا، اطہر بہت زیادہ پاکیزہ، طیب صاف ستھرا، اطہر خوشبودار۔ یہ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے جو عظمت بیان فرمائی، اس کی شرح اور اس کی تفصیل میں اعلیٰ حضرت یہ القاب دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے جو شان عطا فرمائی، اس میں سے اگلا جملہ اعلیٰ حضرت بیان فرمانا چاہتے ہیں حضرت علی کی شان میں، لیکن کیا انداز ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ توجہ ہے، ہاں وہ کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ہاں وہ کون ہے؟ جب مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کرام میں ملاقات کی، وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا، حضور نے ارشاد فرمایا انت کی فی الدنیا والآخرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ جب مدینہ طیبہ پہنچ کر میرے آقا نے ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی ہو، ابو بکر تمہارا بھائی فلاں ہے، عمر تمہارا بھائی فلاں ہے، عثمان تمہارا بھائی فلاں ہے، اور ایک مہاجر صحابی کا ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ حضرت علی دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ میرا نام کب آتا ہے، میرا بھائی کس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے کسی کا نام نہ لیا، حضرت علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں پہ آنسو آنے لگے چہرے مبارک پہ۔ آقا کی برگاہ میں پہنچے، آقا آپ نے سب کو کوئی نہ کوئی بھائی عطا فرمایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کوئی بھائی نہیں دیا۔ فرمایا علی کیوں پریشان ہوتے ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں وہ علی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ علی ہے، آفتاب مکارم، مہتاب بنی ہاشم۔ ایک دو چیزیں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت پھر آگے سوال اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کس شیر شہزا نے غضبناک ہو کر سپر ہاتھ سے گری ہے تو خیبر جیسے قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر سپر بنایا ہے۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل سے آسان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے، بتا تو صحیح نا، وہ کون ہے کہ میدان جنگ میں جس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی، ہاتھ سے گرا دی، اور پھر جب ہاتھ خالی ہو گیا تو خیبر کے دروازے کو ہاتھ رکھا۔ آقا نا سبحان اللہ، خیبر کے دروازے کو ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ وہ کون تھا؟ آدھا حضرت سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں وہ علی ہے، اسد، حیدر، زیغم، غضنفر۔ اسد، حیدر، زیغم،
اور پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ کیا ہے؟ شیر جو ہوتا ہے نا، شیر عربی میں اس کے کئی نام ہیں. عربی میں اس کے ایک بار اچھے بولی چھوڑو سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عربی میں شیر کے کئی نام ہیں. وہ جو اپنی کیفیت تبدیل کرتا ہے نا، اس کا نام بدل جاتا ہے. آرام سے کچھاٹ میں بیٹھا ہو، آرام سے سکون سے بیٹھا ہو، اسے اسد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں. اور جب شکار کرنے کا ارادہ کر لے پھر اسے زرگام کہتے ہیں. اور جب شکار کو تلاش کرنا شروع کر دے اسے زیغم کہتے ہیں. اور جب شکار کو دیکھ لے اور اس کی طرف اپنی آنکھیں چڑھا دے، اسے خوفزدہ کر دے، اسے غضنفر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ غضنفر کہتے ہیں. اور جب شکار کو دبوچ لے، اپنے پنجوں میں جکڑ لے، پکڑ لے، اسے حمزہ کہتے ہیں. اور جب اس کا سانس بند کر دے، زور سے دبا کے گلا اس کا، تو اسے عباس کہتے ہیں. اور جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. اب کہیے نا حیدر 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 حیدر. یہ حضرت علی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسد. فرمایا کبھی کبھی وہ پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وہ خالی حیدر نہیں، وہ شکار کا ارادہ کرتے ہیں. جب کوئی کافر سامنے آتا ہے نا میدان جنگ میں، پھر حضرت علی بیٹھے نہیں رہ جاتے، پھر حضرت علی اٹھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر زرگان بن جاتے ہیں، پھر جب اس کا پیچھا کرتے ہیں پھر زیغم بن جاتے ہیں، پھر جب اسے اپنی آنکھیں گاڑ کے خوفزدہ کر دیتے ہیں پھر غضنفر بن جاتے ہیں. اور جب جا کے پکڑ لیتے ہیں پھر حمزہ بن جاتے ہیں. آکھو نا سبحان اللہ. حمزہ بن جاتے ہیں. اور پھر جب اس کا سانس روک لیتے ہیں پھر عباس بن جاتے ہیں. پھر جب اس کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں پھر حیدر حیدر. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شانوں کے مالک. اب آگے چلتا ہوں دوسرے ٹاپک پہ. 15 رجب کو وصال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا. میں نے بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا دیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ حضرت علی کے پوتے. حضرت علی کے بیٹے کا نام حضرت امام حسین، ان کے بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے کا نام حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے کا نام حضرت امام جعفر صادق. یہ تو ایک تعارف ہو گیا امام جعفر صادق کا رضی اللہ تعالی عنہ. والد کی جانب سے، اب والدہ کی جانب سے. آپ کی والدہ کا نام ام فروہ. آپ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا. کیا نام ہے؟ ام فروہ. سارے بولیں گے. آپ کی والدہ کا نام ام فروہ. ان کے والد کا نام قاسم. قاسم کے والد کا نام محمد. محمد کے والد کا نام ابو بکر صدیق. پھر کیا معاملہ بنا؟ حضرت امام جعفر صادق کے نانا صدیق اکبر کے پوتے ہیں. امام جعفر صادق کے نانا صدیق اکبر کے پوتے ہیں. اور آگے چلیے. امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ، آپ کی نانی جان کا نام اسما، ان کے والد کا نام عبد الرحمن، اور ان کے والد کا نام صدیق اکبر.
کیا نام؟ تو حضرت امام جعفر صادق کے نانا بھی صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور آپ کی نانی بھی صدیق اکبر کی پوتی ہے. اللہ اکبر. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک سوال ہے، جواب آپ نے دینا ہے، مجھے نہیں، کہیں اور جا کے. مجھے تو پتا ہے، کہیں اور جا کے دینا ہے جواب کہ جن کی آپس میں دشمنیاں ہو وہ آپس میں رشتے کرتے ہیں. بولو نا. تو سب دشمن نے گھر جانے کو کڑی نے رشتہ منگنے سے پترا کی شادی کرنی تھا تو دشمن نے گھر چلے جا. بس سوال ہے، جواب آپ کے پاس ہے. جہاں کہیں بات ہو اسے کہو اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اگر ان کے آپس میں دشمنیاں ہوتی تو یہ رشتہ نہ ہوتا. حضرت امام حسین کے پوتے اپنے بیٹے کا رشتہ صدیق اکبر کے خاندان میں نہ کرتے. اللہ اکبر. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. لیکن آخری بات، وہ بات یہ ہے، آپ ہر دفعہ سنتے ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد زیر تعمیر. آپ پر سبحان اللہ. ہونی تو بولنے کا ٹائم آیا. مسجد زیر تعمیر اور خرچہ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا. لیکن گجرخان والے گھبرانے والے نہیں، گجرخان والے ڈرنے والے نہیں، اور انشاءاللہ کبھی نہیں آنے دیں گے. ہو رہا ہے، ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی پورا کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، وہی دے گا. لیکن وہ خوش نصیب کون ہے جس سے اللہ دلوائے گا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے. ایک گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. اس میں کل ایک پوسٹ آئی کہ جی یہ لینٹر ڈالنے کے بعد 10 لاکھ مسجد کا قرض ہو گیا ہے مسجد کے اوپر. کتنا؟ 10 لاکھ. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، گجرخان والے انشاءاللہ پورا کریں گے. گجرخان والے آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی جیب خالی کر دیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا. جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہر جمعے پہ دل کھول کے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے، جس کا کوئی بھائی، بھتیجا، بھانجا، والد، بیٹا باہر کسی کنٹری میں ہے، ان سے رابطہ کریں. ان کا جی مسجد زیر تعمیر ہے اور ہم نے مسجد کو بنانا ہے، اور ایسا بنانا ہے کہ روڈ کے پاس سے بھی جب کوئی بس میں بیٹھ کے گزرے نا تو اس کا دل کرے یار کہ یہیں پہ جا کے نماز پڑھوں میں. انشاءاللہ ایسی مسجد بنائیں گے. اللہ صاحب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.